بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ ہمارے ہاں جو حالات ہیں، ان حالات میں اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف، اس کے جیل کے اندر موجود چیئرمین عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا الزام عاصم منیر صاحب پر، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فیصل وارڈا صاحب ہوئے، محسن نقوی صاحب ہوئے، یہ صاحبان مل کر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بکواس ہے، یہ بکواس برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ دونوں جانب کی ہمارے ہاں صورتحال ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ گالی ہے، یہ الزام ہے، غلط ہے وغیرہ۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ نے حملہ کیا تھا 9 مئی کو، آپ نے ریاست پہ، ریاست کے تحفظ کے ضامن اداروں پہ حملہ کیا تھا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھ سے بات کرتے ہوئے ایک صاحب نے، جن کا میں نام نہیں لے رہا کیونکہ انہوں نے اپنا نام لینے سے خود منع کیا اور اسی کنڈیشن پہ بات کی تھی، تو یہ صحافتی ذمہ داری ہے۔ اس میں آپ میں سے کچھ لوگ کہنا چاہیں کہ دم نکل گیا، ڈرتے ہو، تو وہ آپ کہہ لیجیے، آپ کی مرضی ہے، لیکن بہرحال یہ صحافتی ذمہ داری اور اخلاقیات بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے، اگر کسی ایک جماعت کے پاس سوشل میڈیا ہے، ٹویٹر ہے، یا یہ طریقہ ہے کہ وہ بیٹھ کر حملہ کریں گے سوشل میڈیا کے ذریعے اور بات کریں گے، تو پھر دوسری طرف تو ڈنڈا ہے، تو پھر ڈنڈا چلے گا۔ یہ انہوں نے کہا تھا، اور یہ میں آپ کو جن الفاظ میں کہا تھا انہی الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک خط لکھا گیا ہے امریکہ کے جو نمائندے ہیں پارلیمان کے، ان کی جانب سے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو، وزیر خارجہ دنیا سے ڈیل کرتا ہے، اب وزیر خارجہ کو لکھا گیا یہ خط بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں نے ان چیزوں کو کچھ نکات کی شکل میں لکھ لیا ہے تاکہ 44 لوگوں کے دستخط ہے، لمبا چوڑا خط ہے، بہت فارمل چیز ہے۔ امریکہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے جڑی شخصیات، عاصم منیر صاحب اور قیادت کے کچھ لوگ، ان کے خلاف پابندیوں کی بات، اس لیے میں نے یہ تمام چیزیں لکھ لی ہیں، خبر ہے تو میں فارملی یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ دیکھیں یہ خط ہے جو امریکی اراکین کانگریس نے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو لکھا ہے۔ اب اس خط میں وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ، سیاسی جبر، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور امریکہ کے شہریوں کے خلاف ٹرانس نیشنل ریپریشن، اس پر شدید تشویش ظاہر کر رہے ہیں۔ خط میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ امریکہ پاکستانی عسکری قیادت پر، پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر ویزا پابندیاں اور مالی پابندیاں لگائے، پاکستان کی عسکری قیادت کی شخصیات پر۔ خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کا نام لکھا گیا ہے، کچھ اور ذمہ داروں کی اس خط میں بات کی گئی ہے۔ خط میں یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں جمہوریت، انسانی حقوق اور عدالتی آزادی کو کیسے یقینی بنائے گا۔ مجموعی طور پر یہ جو خط ہے یہ پاکستان کی موجودہ داخلی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار اور اختلاف رائے جو بھی پاکستان میں ہے اس کے خلاف سخت اقدامات پر عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی پریشانی کا ایک ریفلیکشن ہے۔ اب اس خط میں لکھا ہوا کیا ہے؟ یہ تو کیا ہے خط، میں نے آپ کو بتایا۔ اگر ہم خط کو سمرائز کریں، دیکھیں سب سے پہلے خط میں پاکستان میں بڑھتی ہوئی ٹرانس نیشنل ریپریشن، جو لوگ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دھمکانا اور ان کو جو خطرات ہیں اس پر تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا تھا وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں واپس بھی لائیں گے، یہ لوگ بکواس کرنے ہیں بیٹھ کر۔ اچھا میں آپ کو رائے دوں، جیسے ایک صاحب ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اردو کا 8واں حرف، یہ بھی پورا لفظ اپنے تھمبنیل میں ایک بار لکھ دیا یا کوئی اور چیز کر دی، تو میں یہ کہوں کہ یہ لوگ جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے دوست ہمارے سینئرز بڑے، ان میں سے کوئی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرے، ان کے پاس جو سٹوری ہے وہ سٹوری دے، بات کرے، یہ جو اردو کا 8واں حرف ہے اس کی طرف نہ جائیں۔ اچھا ایک تو آپ اپنے غم و غصے کا، حالات کا اور اس کا ریفلیکشن دکھا رہے ہیں، دوسرا ایک اور چیز بھی دیکھیے نا کہ آپ کی ویڈیوز بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی اور بہت ینگ مائنڈز بھی دیکھتے ہیں، تو اس لیے نہ کریں۔ اچھا اس کے بعد اس خط میں کیا کیا گیا کہ
پاکستانیوں کو دھمکیوں، خاندانوں کی گرفتاری، تشدد، جبری گمشدگی جیسے واقعات کا حوالہ دیا گیا، ایسے لوگ جو امریکہ میں موجود ہیں، ان میں احمد نورانی کی خاص طور پر بات کی گئی ہے۔ اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ حکومت سیاسی مخالفین، صحافیوں، خواتین، اقلیتوں اور عام شہریوں پر سخت جبر کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی جانب سے مل کر۔ اس خط میں یہ کہا گیا کہ سال 2024 8 فروری والے جو انتخابات تھے وہ غیر شفاف تھے اور امریکی محکمہ خارجہ کے اعتراضات بھی اس پر موجود ہے۔ خط میں اس کا بھی حوالہ دیا گیا۔ اس خط میں جو عدالتی ابھی ہمارے ہاں ترمیم کے ذریعے ہوا ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے سویلین کو فوجی عدالتوں میں چلانے کی اجازت کو عدالتی آزادی پر حملہ قرار دیا گیا ہے۔ اس خط میں کانگریس کے اراکین نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ان کی قریبی ٹیم پر گلوبل میگنٹس کی پابندیاں لگائی جائیں۔ میگنٹس کی پابندیاں، یہ اس کا باقاعدہ طور پر نام ہے، گلوبل میگنٹس کی پابندیاں۔ اس خط میں عمران خان صاحب اور دیگر سیاسی قیدی ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط میں امریکی حکومت سے سوالات پوچھے گئے ہیں کہ پاکستان سے متعلق پالیسی میں انسانی حقوق کو مرکزی حیثیت کیسے دی جائے گی۔ خط کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے انسانی حقوق اور جمہوریت کے حوالے سے مزید سخت اور واضح پالیسی اختیار کرے۔ اب یہ خط کا خلاصہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک سوال کروں، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بکواس کر رہے ہیں، ولاگرز بکواس کر رہے ہیں، لوگ بکواس کر رہے ہیں، 2 سینیٹرز، آزاد سینیٹرز، انہوں نے یہ بات کی ہے، بار بار کی ہے۔ کیا امریکہ کے 44 اراکین کانگریس کے لیے یہ بات کی جائے گی کہ بکواس کر رہے ہیں؟ کیا ان کی زبان سے جوتے کا سول بنایا جائے گا؟ یہ ابھی دیکھنے کی چیز ہے، یا یہ اعلان ہی کر دیا جائے؟ پھر اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے سمری پاکستان کی داخلی سیاسی صورتحال پر عالمی سطح کی تشویش ہے یہ، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اور ڈسینٹ ہے، اس پر امریکہ سے یہ آواز اٹھی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان پر یہ ایک انٹرنیشنل پریشر ہے، معاشی سفارتی پیچیدگیاں اس سے پیدا ہوں گی۔ پاکستان کی اس حکومت کو، اس سیٹ اپ کو سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں، اور امریکی کانگریس کے اراکین نے پہلی بار بہت زیادہ سخت انداز میں پاکستان سے عسکری قیادت کے خلاف، پاکستان کی عسکری قیادت کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں، اب پاکستان کی حکومت کو جواب دینا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہوا تھا، وہاں سے جب ایک آیا تھا مطالبہ، تو ہمارے ہاں جو اراکین ہیں سینٹ کے، قومی اسمبلی کے، انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا اور جواب دیا تھا کہ نہیں، یہ غلط ہے، اس طرح کی چیزیں کی گئی تھیں۔ اب ایک بار پھر وہ بھی جواب دے سکتے ہیں، پاکستان کی حکومت جواب دے سکتی ہے، کیونکہ یہ ہائیبریڈ حکومت ہے۔ ابھی جس میں میگنٹس کی پابندیوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ پابندیاں ان انڈیویجولز پر یا انسٹیٹیوشنز پر لگائی جاتی ہیں جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے یا مالی کرپشن کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اب یہ پابندیاں پورے ملک پر نہیں لگتی، یہ انڈیویجولز پر لگتی ہیں۔ اور ان میں ہوتا کیا ہے؟ امریکہ میں اگر اثاثے موجود ہیں، بینک اکاؤنٹس ہوئے، پراپرٹی ہوئی، موویبل اموویبل، وہ فریز کر دی جاتی ہے۔ امریکہ کا ویزا مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے۔ امریکی جو کمپنیز ہیں اور شہری ہیں، ان کو کسی ادارے سے کوئی بھی ان سے وہ کاروبار کر سکیں، یہ وہاں پر ناممکن بنا دیا جاتا ہے۔ امریکہ اپنے شہریوں کو، اپنے اداروں کو کہتا ہے کہ ان سے اب آپ کوئی ڈیل نہیں کر سکتے۔ باقی ممالک اور بین الاقوامی جو بینک ہیں، وہ ایسی کسی بھی انڈیویجول سے، شخصیت سے، ایسے کسی بھی ادارے سے دور رہتے ہیں جن پر یہ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ بہت اسٹرانگ پولیٹیکل سگنل قرار دیا جاتا ہے ان پابندیوں کو۔ اور اب دیکھیے، ہمارے ہاں جو سیٹ اپ ہے، وہ سیٹ اپ امریکہ کی جانب سے اس مطالبے کے بعد کیا کر سکتا ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ابھی تک ایسی کوئی بھی ایفرٹ پاکستان تحریک انصاف نے بہت کی ہے، کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہماری حکومت نے اور ہماری حکومت میں موجود دونوں طرح کی
جو فریق ہیں انہوں نے امریکہ کو یہ یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے مفادات ہمارے مفادات، ہمارے مفادات آپ کے مفادات ہونے چاہیے، اور جو پولیٹیکل آبزرورز ہیں ان کی رائے میں اس حکومت نے امریکہ کو رام کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے اپنے کارڈز بہت اچھے کھیلے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جس نے امریکہ کے الیکشن سے پہلے، امریکہ کے صدارتی الیکشن سے پہلے پاکستانیوں کو یقین دلا دیا تھا کہ یہاں سے وہ لہر اٹھے گی جس سے پاکستان میں اینٹی عمران چیزیں بہہ جائیں گی، لیکن یہ ہوا نہیں۔ اب اس کے بعد وہ تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ کانگریشنل ہیئرنگ، کچھ اور چیزیں، لوگوں سے میٹنگز، عمران خان کے بیٹوں کا جانا، پھر یہ خط، وہ اپنی ایفرٹ مسلسل کر رہے ہیں، اور ان ایفرٹ کے نتیجے میں کوئی چیز آئے، یہ مسلسل کوشش ہو رہی تھی، یہ چیز آ گئی ہے۔ یہ جو لیٹر ہے مارکو روبیو کو 44 اراکین کانگریس کا، یہ آ گیا ہے۔ یہاں سے آگے کیا ہے دیکھنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ آئے گا۔ پاکستانی جو سیٹ اپ ہے اس نے پاکستان میں تو بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا ہے کہ اب آپ دیکھیں گے اگلے ایک ہفتے میں کیا ہوتا ہے، یہ بتایا گیا ہے، اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ بکواس نہیں چلے گی، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ کر کے دیکھ لیں، آ جائیں مرد کے بچے ہیں۔ تو وہ جو لانگ مارچ یا کسی اور چیز کی بات ہو رہی تھی اس پر بھی یہ چیلنج تھا۔ if this communication from 44 members of Congress to the American government is going to change something، بہت جلدی ہے کچھ کہنا، لیکن اس کا نتیجہ تو آئے گا، وقت لگ سکتا ہے لیکن آئے گا۔ بٹ ہماری حکومت نے، ہماری عسکری قیادت نے امریکہ کو مطمئن کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ غلط نہیں کر رہے، اور اسی لیے وہاں سے وہ پریشر جو آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا۔ اور پھر ہمارے ہاں جو امریکہ سے ڈیل ہے یا ڈیلنگ ہے، اس میں یہ بھی ہم نے دیکھا نا کہ آپ کو اگر مائنز کی، منرلز کی ضرورت ہے، آپ کو اس خطے میں اپنے کچھ مفادات کے تحفظ کی ضرورت ہے، تو مل کر کام کریں گے، تو اس سے بڑا فرق پڑا ہے۔ اب یہ آگے جا کر کیا ہوگا کہنا مشکل ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا وقت لگے گا، اس کے بعد کوئی نتیجہ اس کا آ سکتا ہے، بہت جلدی نہیں لیکن کچھ وقت ضرور لگے گا، اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ آئے گا۔ کیا وہ نتیجہ عمران خان صاحب کے کیسز عدالتوں میں سننا شروع کر دی جائیں اس کی صورت میں ہوگا؟ کیا واقعتاً عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ ہو جائے گا اس صورت میں ہوگا؟ یا کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہمارے ہاں سے پھر امریکہ سے ایک بات کی جائے گی، دورہ کیا جائے گا، ملاقات کی جائے گی، اور اس چیز کو ہینڈل کر لیا جائے گا؟ وقت بتائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔